اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر پرٹیکولر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دو، تو آپ کا ڈیسیژن شریعت کا ڈیسیژن اور کورٹ کا ہی ڈیسیژن تصور ہوگا۔ آج کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو گیا جی فلاں بندے کو قتل کر دو، اس نے یہ کر دیا۔ جیسا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خود اعلان برات کر دیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی گستاخ کو قتل کرنے کا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، ورنہ تو پاکستان جیسے ملک میں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے کسی بھی شخص کو کسی وقت گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو اس کو مارتے۔ تو اس طریقے سے ایک فتنوں کا دروازہ کھل جائے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کیا، اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ ایک بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں سنن نبی داؤد سے کہ ایک شخص تھا تو اس کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی، تو اس نے خود ہی اپنی لونڈی کو قتل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل معاف کر دیا۔ بھائیو یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے، اس کے تمام شواہد ضعیف ہیں۔ اس روایت کو پکڑ کے لوگ کہہ رہے تھے قانون اپنے ہاتھ میں لو، جس کا دل کرے گستاخ رسول کو کرے، پہلے وہ روایت تو اصول محدثین پہ صحیح ثابت ہو۔ اس روایت میں مغیرہ بن مقسم جو ہے راوی وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ روایت ضعیف ہو۔ یہ پکی ضعیف روایت ہے جس کی بنیاد پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ سارے معاملات جو تحقیق کرے گا اس پہ کھلیں گے، جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہوگا۔ یہ تو بیچارے مولوی ہوتے ہیں جذباتی، ان کا کام پبلک کو اکٹھا کر کے چندے اکٹھے کر کے مشہوری کرنا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور محبت رسول کے نام پر۔ تو محبت رسول کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، یہ اس طریقے سے میرے اپنے باپ کا قاتل اپنے بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو شریعت میں اجازت نہیں کہ میں اس سے بدلہ لاؤں۔ کورٹ بھی اگر غلط فیصلہ کر دے تو قیامت والے دن بدلہ ملے گا۔ دنیا میں کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ یہ چاکنگ کرے کہ فلاں کو پھانسی دو فلاں کو پھانسی دو، اور پھر وہ اس طریقے سے اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے یا اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے؟ ہاں جی، اللہ کی، اور اللہ کی سب سے بڑی گستاخی ہے شرک کرنا۔ اتنی بڑی گستاخی، 2.25 ارب کرسچن یہ کام نہیں کر رہے، رحمان کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے، چاہے کیتھولک ہوں وہ بیٹا تجویز کرتے ہیں، پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے۔ تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ورنہ میں نے تو بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں لوگوں کا بڑا گمان تھا کہ یہ بڑی بڑی پہنچی ہستی ہیں، ان کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہیں۔ ہمارا ریسرچ پیپر جس نے پچھلے 3 سال سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، ahlsunnatpak.com پہ 18 گستاخانہ عبارات میں نے پرانے بزرگوں کی نکالی ہیں، جن کو لوگ بڑا بڑا بزرگ کہتے تھے۔ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور ان کو آج سارے رحمت اللہ علیہ اور ان کی بڑے بڑے نام لیتے ہیں، ان کے ناموں پہ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی بھی پھر قبریں کھود کے ان کو پھر سولی پہ لٹکائیں اگر گستاخ رسول والے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں، کہ کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں، اگر لعنت نہیں بھیج سکتے تو چلو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، ہو سکتا ہے ان کی کتابیں چینج ہو گئی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ ان کے الٹا مناظرے کرتے ہیں۔ خود دیوبند اور بریلویوں کے مناظرے رکھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، دیوبندیوں کے خلاف بریلویوں نے عبارت پیش کی لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا، ہمارے بزرگ نے کہہ دیا یہ رمز کی باتیں ہیں، یہ روحانیت کی باتیں ہیں، تو آپ کے بزرگ نے فرید الدین گنج شکر نے بھی تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے، معین الدین چشتی صاحب، تو دونوں برابر ہو گئے، ہاں جی ٹھیک ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ حالانکہ کہنا چاہیے تھا دونوں ہی غلط ہے، لیکن یہ کون کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بات اتنی ہے جتنی ہمارے بزرگوں کی توہین کے اندر اندر لائی نہ کرے۔ جہاں بزرگ آ گئے وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھنا۔ پھر یہ کہنا اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے جنہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا، آخر کو وجہ تو ہوگی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئیں گے ان کو۔ اور ویسے آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگوا لیں، میلاد کے جلسے جلوس نکلوا لیں، سارے کام کروا لیں، لیکن جب اپنے بزرگوں کی باری آئے گی تو پھر وہاں کوئی بندے کو گستاخی نظر نہیں آئے گی، اتنی بڑی بڑی گستاخیاں۔ تو پھر اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر ان کے سارے ماننے والے مولوی، جو مولوی ان کو رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام اور ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں
حکیم الامت اور مریض الامت اور یہ سارے مجدد دین و ملت اور مجدد دین بدعت، ان سارے مولویوں کو پھر ٹانگا جائے اگر یہ اصول اس سے سمجھنا ہے تو کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے، اور یہی ہم نے اس پمفلٹ پہ کیا، ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی صاحب، ان کی باتیں جو گستاخانہ ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی اور کہا کہ بڑے سے بڑا بزرگ چاہے نبی ہو فرشتہ ہو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. اسی طریقے سے عبدالحی صاحب، انہوں نے لکھا کہ نماز میں معاذ اللہ حضور کا خیال آ جائے تو گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے. یہ ساری گستاخانہ باتیں جو ہیں جن کو بعض اہل حدیث بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان کی بھی باتیں میں نے ڈالی ہیں اس میں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا.